میرے چاروں طرف مشعلیں سی جل رہی تھیں اور چاروں طرف گھمسان کا رن پڑا تھا، اور میں نیزہ اٹھائے ایک گھوڑا دوڑاتے ہوئے ادھر سے ادھر شکار کی تلاش میں پھرتا تھا۔ میرے سامنے ایک بڈھا مسلمان ایک چھوٹے سے بچے کو گلے سے چمٹائے بھاگا جا رہا تھا۔ اس کی میلی کچیلی بنیان جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی تھی اور اس نے سلیٹی رنگ کا ایک میلا سا تہمت باندھ رکھا تھا۔ وہ بھاگتا جا رہا تھا اور پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتا رہا تھا۔ بچہ خوف سے چیخ رہا تھا۔ اس کے دونوں ننھے ننھے ہاتھ اس بڈھے کی گردن سے چمٹے ہوئے تھے۔ بھاگتے بھاگتے اس مسلمان کو ٹھوکر لگی اور اس کی پوٹلی زمین پہ گر گئی، اور جب وہ اسے اٹھانے کے لیے مڑا تو میں نے تیزی سے گھوڑا دوڑا کر نیزہ اس کے سینے پر رکھ دیا۔ بڈھے نے پوٹلی وہیں زمین پہ چھوڑ دی۔ اس کا ہاتھ ذرا سا اپنے سینے سے اوپر اٹھا اور اس نے میری طرف ملتجیانہ نظروں سے دیکھ کر اپنے ہاتھ کو انکار کے انداز میں ذرا ہلاتے ہوئے کہا، نہ 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 بیٹا، نہ، مجھے نہ مار۔ بس اس ایک لمحے کی تصویر ہمیشہ کے لیے میرے ذہن میں گھومتی ہے۔ اس بڈھے کا منہ خوف سے کھلا تھا اور اوپر اٹھا ہوا ہاتھ ڈر اور التجا سے لرز رہا تھا، اور پھٹی بنیان سے اس کا سینہ نظر آ رہا تھا۔ جہاں پر میرا نیزہ اس کے سینے سے لگا تھا وہاں پر سفید سفید بال تھے، بڑے بھلے سے سفید بال جیسے میرے باپ کے سینے پر تھے، اور اس بڈھے کی بھویں بھی سفید تھیں جیسے میرے باپ کی تھیں۔ اور جس نرمی اور شفقت اور التجا سے اس نے مجھ سے کہا، نہ 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 بیٹا، نہ، مجھے نہ مار، اس لہجے میں مجھے اپنا باپ یاد آ گیا، اور یکایک میری آنکھوں میں آنسو سے چبھنے لگے، اور میں نیزہ اس کے سینے سے ہٹانے ہی والا تھا کہ پیچھے سے ایک کرخت آواز آئی، او کتے بامنا، تو کیا لڑے گا؟ پرے ہٹ غدار! اور یہ کہتے ہوئے بلو اپنی سیاہ گھوڑی پر سوار سرپٹ آگے آیا اور بلم سے اس بڈھے مسلمان کا سینہ چیرتے ہوئے آگے چلا گیا۔ یکایک میں نے اس بڈھے مسلمان کو سیاہ گھوڑی کے قدموں میں لڑکھڑا کر گرتے دیکھا، اور اس ننھے بچے کو پٹخنیاں کھا کر ایک چھوٹی سی کھڈ میں لڑکتے دیکھا۔ پھر سینکڑوں حملہ آوروں کے قدم اس زمین کو رونتے چلے گئے، اور یکایک میری آنکھوں میں اتنے آنسو بھر آئے تھے کہ میں آگے کچھ نہ دیکھ سکا۔ گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے میرا سارا جسم کانپنے لگا، اور میرے ذہن اور جسم اور روح میں ایک متلی آمیز کراہت کا احساس بڑھتا گیا۔ یکایک میں نے ہاتھ جھلا کر نیزہ زور سے دور پرے پھینک دیا، اور گھوڑا دوڑا کر اس مقتل سے سر جھکائے باہر نکل آیا۔ سنا ہے 4-5 گھنٹے کے بعد ملٹری کمک وہاں پہنچی، مگر جب تک حملہ آور اپنا کام کر کے بھاگ گئے تھے، اور ڈکی کے میدان میں ہزاروں مسلمان قتل ہو چکے تھے۔